السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مختصراً مکی اور مدنی صورتوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف بھی جانیں گے، ان کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے مضامین میں کیا فرق ہے، اور ہمیں قرآن کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے اور کہاں سے شروع ہو کر کے کیسے، تاکہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ واضح رہے کہ مکی اور مدنی کا صورتوں کا فرق جاننا یہ قرآن کو سمجھنے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن کے گہرے اشارے کو سمجھنے میں بہت معاون ہے اور اس پر لوگوں نے بہت کام بھی کیا ہے، ہمارے علماء نے اور مفسرین نے۔ لیکن مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ ضروری باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دو ٹرم ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ تو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے ان کے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنائے گئے۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو نبوت کا ایک سلسلہ چلتا ہی رہا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل، ان کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے جو بڑا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ بنو اسرائیل کہلائیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو ملتی ہیں اوپر۔ اور یہودا کے نام پر یہ قبائل، یہودی قبائل کے درمیان تقریباً 2000 سال تک نبوت جاری رہی۔ جبکہ دوسرے سائڈ میں ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس نسل میں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا۔ مستقل پیغمبر بنو اسرائیل میں آتے رہے، بنو اسماعیل خالی رہے۔ اور اللہ تعالی کی جو پلاننگ تھی وہ بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیلنس یوں کیا کہ بنو اسماعیل میں اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جو لوگ آباد تھے، مشرکین مکہ جو ہم قرآن میں سمجھ لیتے ہیں عام طور پر، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یا اہل عرب یا عرب جو عام طور پر، یہ بنو اسماعیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں بشارت دی تھی، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ میرے بعد ایک آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہی انہی پر اس دین کو تمام کیا، ان کی اتباع کرنا جب وہ آئیں گے تو، اور ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا اور جان و مال کی قربانی۔ اور اس لیے ان کے بہت سارے قبائل وہاں سے سفر کر کے صدیوں پہلے ہی مدینے کے آس پاس کی زمینوں میں بس چکے تھے۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور جب وہ پیغمبر آئے گا تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اور اپنی دنیا اور دین دونوں سنواریں گے۔ تو یہ تو ہوا بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کو سمجھنا۔ دوسری طرف مکی اور مدنی صورتوں میں ایک عام سا فرق جو عام طور پر لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد جب نبوت کا کام آپ نے شروع کیا، تو وہاں سے لے کر کے تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد ہجرت فرما کر تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی مکے میں گزری 13 سال والی، اس میں تقریباً جو قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو مدینے کی زندگی میں قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس میں تھوڑی باریکیاں بھی ہیں، لیکن مختصراً ہم اس کو اسی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کا تقریباً 2/3 حصہ مکی صورتیں، یعنی قرآن جتنا ہے اس کا 2 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور 1 حصہ مدنی صورتوں پر ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد ہم مین بات کو سمجھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم 3 بنیادی فرق ہے، 1 2 3 کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا فرق، مکی اور مدنی صورتوں کا پہلا فرق، مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے، بات کیا کہی گئی اس میں، اس کا مین ٹاپک کیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو دوستو، مکی صورتوں کا مین ٹاپک جو ہے، اس کی جو سب سے اہم بات، اس کا جو مضمون ہے وہ ہے ایمانیات، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، توحید کو سمجھنا، توحید پر کاربند رہنا، شرک کی نفی کرنا، شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ تو سب سے پہلے ایمانیات۔ دوسری چیز اسی میں دیکھیں، اسی ایمانیاتی کے تعلق سے غیب کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت کی زندگی کیسی ہوگی، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔
حساب و کتاب کا کیا مسئلہ ہوگا، یہ ساری باتیں ایمانیات کے تعلق سے ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے، اس میں اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نیکی کرنا، دوسروں کے کام آنا، وعدہ کو نبھانا، سچ بولنا، کنجوسی اور بخیلی نہ کرنا، سخاوت کرنا، جان و مال کو قربان کرنا، اللہ کے دین کے لیے لگانا، اور تمام اچھے اخلاق کی تعلیم لگ بھگ آپ کو مکی صورتوں میں ملے گی۔ تو مین اس کا مضمون یہ ہے، ایک ہے ایمانیات اور دوسرا ہے اخلاقیات۔ ایمانیات کی جو دعوت اللہ نے دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ادھار لینے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمانیات کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقہ اختیار کیا ہے، دو طرز اپنایا ہے۔ نمبر ایک، التذکیر بآلاء اللہ، آلاء، وہی جو فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم سب جانتے ہیں۔ آلاء کے معنی ہیں احسانات، نعمت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو کی نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آلاء کہلاتی ہیں۔ اور تذکیر کے معنی ہے نصیحت کرنا، کسی کو سمجھانا، کوئی بات اس کے دل میں اتارنا، دلائل کے ساتھ، طرح طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طریقہ اختیار کیا ہے ایمانیات اور اخلاقیات جو مین موضوع ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ نمبر ایک، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، قدرتوں، اپنے احسانات اور انہوں نے جتنی مہربانیاں فرمائی ہیں انسانوں پر، ان سب چیزوں کو اللہ یاد دلاتا ہے۔ اور پھر ان سب کو یاد دلانے کے بعد اللہ سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ ہی نے تو تم کو یہ عطا فرمایا ہے، تم کو آخر کس نے دیا ہے؟ تو پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ التذکیر بآلاء اللہ میں اللہ کی نشانیاں سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ کی نشانیاں آفاق میں ہیں، کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، خود انسانوں کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتا ہے کہ تم کائنات کو دیکھتے نہیں، تم نے چاند نہیں دیکھا، تم نے سورج نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے اوپر نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہم نے کیسے بنایا، ہم نے اس کو کیسا بنایا۔ تم دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ ان کا بنانے والا کوئی ایک خالق ہے اور وہی میرا رب ہے۔ اور کیا تم خود اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ تم کو کیسے ہم نے بنایا ہے؟ تمہارا دماغ، تمہارا دل، تمہاری آنکھیں، تمہارا سوچنا، تمہارے پیر، تمہارے ہاتھ، تمہاری زندگی، بچپن، جوانی، غرض پورا تم اپنے آپ کو دیکھو، یہ تو سب سے بڑی کائنات ہے۔ تم اس کائنات میں بھی غور کرو تو اپنے خالق اور اپنے مالک تک پہنچ جاؤ گے اور توحید تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ دوسرا جو طرز ہے ایمانیات کو سمجھانے کا وہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ ایام یوم کی جمع ہے دن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اپنے خاص دنوں کے حوالے سے۔ اب اللہ کے خاص دن کیا ہیں؟ یہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، شرک پر اڑے رہے اور کچھ کر کے نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے صاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے قصے سناتا ہے، نوح علیہ السلام کے قصے، صالح علیہ السلام کے قصے، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ یہ جو نبیوں کے قصے آپ پڑھتے ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان قصوں کے بعد آخر میں کنکلوژن کے طور پر جو اس کا کلائمیکس ہوتا ہے، اس رکوع کے آخر میں وہ کلائمیکس اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کیسی پاورفل قوم تھی، کتنی زبردست، کتنی طاقتور، کتنی خوشحال، اور ہم نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا تھا، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ کسی کو سیلاب میں غرق کر دیا، کسی پر چنگھاڑ، کبھی زوردار آواز کے ان کے چیتڑے اڑ گئے، کبھی تیز ہوا چلی، کبھی آندھی آئی، کبھی پتھر برسے، غرض کس طریقے سے۔ تو یہ جو جتنے انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے ایام اللہ، اور یہ ساری مکی صورتیں ہوں گی۔ اللہ کے دنوں میں ایک سب سے اہم دن ہے آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ اس لیے آخرت کا دن، بدلے کا دن، حساب و کتاب کا دن، جزا اور سزا کا دن، اس کا بھی تذکرہ آپ کو لگ بھگ مکی صورتوں میں ملے گا۔ جیسے کہ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ، سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرما دیا مالک یوم الدین، یاد رکھنا وہ خدا روز جزا کا مالک ہے۔ تو وہ سب سے بڑا دن ہے قیامت کا دن، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، آخرت کا دن، روز جزا، یہ سارے اللہ کے دن ہیں خاص، جس دن اللہ کی قدرت اور اس کی خدائی کے آگے کوئی سر اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ اور جس دن دنیا میں قوموں پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ آ گیا، وہ خدا ہی کا دن تھا۔ اس دن انسانوں کی کوئی طاقت اور ان کی کوئی بصیرت اور ان کی کوئی حکمت، کوئی چال کارگر نہ ہو سکی اور اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ تو یہ ہے مکی صورتوں کا مضمون۔ دوسری بات ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ مکی صورتوں میں خطاب کس سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مین کس کو مخاطب بنایا ہے۔
تو مکی صورتوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے خطاب جو ہے مشرکین مکہ سے ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان ابھی رہ رہے ہیں، 13 سال کا عرصہ ہے، مکی زندگی ہے، مکی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، تو مین ٹارگٹ کیا گیا ہے بنو اسماعیل کو، یعنی مشرکین مکہ کو، کفار عرب کو. اور مسلمانوں سے جو خطاب ہے وہ براہ راست نہیں ہے. مسلمانوں سے خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو میسج دینا ہوتا ہے، دیتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، تو تم سوچو کہ تم کو کیسے کیا کرنا ہے. اب اسی سے آپ سمجھ جائیے گا کہ ایک تو مضمون کے اعتبار سے آپ مکی صورتیں سمجھ جائیں گے، نبیوں کے تذکرے، ایمانیات کے تذکرے، اللہ کے خاص دین کے تذکرے، اخلاقیات کے تذکرے، تو یہ مکی صورت ہے. دوسری بات، جس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ مشرکین عرب سے خطاب ہے مکی صورتوں میں، تو شرک کی ساری اس کی صورتیں اور ان پر چوٹ اسی میں ملے گی. یہ بھی ایمان میں آئے گا، توحید کا اس بات اور شرک کی نفی. اور جہاں بھی آپ دیکھیں کہ خطاب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ فرما دیجیے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ صرف ایک ہے، مکی صورت. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح جہاں بھی دیکھیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، تو یہ مکی صورت ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں مدنی صورت میں. مدنی صورت میں خطاب تو اس میں مین اور اہم ترین جو موضوع ہے وہ ہے احکام شریعت. شریعت کے احکام کیا ہیں؟ تو جتنے مسئلے مسائل ہیں، جائز ناجائز، فرض واجب حرام حلال، اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے وہ 1/3 مدنی. تیسرا فرق بتاتے ہیں کہ اس میں مخاطب اول کون ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہودی قبائل مدینے میں آباد تھے اس آخری نبی کے انتظار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر جا چکے ہیں. تو وہاں پر مین خطاب بنو اسرائیل سے ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہے. اور اس میں منافقت کا تذکرہ خاص طور سے ملے گا، کیونکہ یہودی اپنی سازشی ذہنیت کی وجہ سے یہ ایسی چالیں چلتے تھے اور ایسے بیج بوتے تھے کہ کس طرح سے اس مہم کو اور یہ جو مشن ہے اس کو خراب کر دیا جائے. اور کس طرح انہوں نے ہی یہ ترکیب نکالی کہ کس طرح ایسا کیا جائے کہ اوپر سے آدمی اسلام کا لبادہ اوڑھ لے اور اندر کافر رہتے ہوئے اور اس دین کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں پر منافقت کا ذکر ہے، نفاق کا، اور احکام شریعت ہے، اور خطاب یہودیوں سے ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایمان والوں کی بات، ایمان والوں سے خطاب. تو اس میں براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہے. یہودیوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہودیوں کا تذکرہ ہے وہاں یہودیوں سے خطاب ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، کتاب والو آؤ اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں. یہ اہل کتاب سے خطاب ہے براہ راست. اور جب ایمان والوں سے اللہ خطاب کرتا ہے تو وہ بھی براہ راست کرتا ہے. یہاں پر قل والا طریقہ اللہ اختیار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو. جب اپنے خطاب کو عمومی طور پر فرماتا ہے سارے انسانوں کے لیے، اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے. تو یہ ہے فرق خطاب کا. مدنی صورتوں میں خطاب ہے اہل کتاب سے اور براہ راست مسلمانوں سے، ایمان والوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، عام انسانوں سے بھی. اور اس کا جو مضمون ہے وہ ہے احکام شریعت.